الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آج ہمارا آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا 7واں روز، جس کے اندر ہم 7ویں پارے کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نجاشی کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جب اس کی تلاوت سنائی، تو ان کے جو علماء تھے اور جو وہ راہب تھے، انہوں نے قرآن کو سنا اور حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی واقعے کو جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن لیا تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ کر دے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 87 میں مومنوں سے فرمایا کہ حلال حرام کا جو اختیار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اس کے بھیجے ہوئے رسول کے پاس ہے۔ تو اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں انہیں حرام نہ بناؤ، اور اللہ کے حلال اور پاکیزہ رزق سے جو بھی تمہیں ملتا ہے اسے کھاؤ۔ آیت نمبر 89 میں یمین منعقدہ کا حکم بیان ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ میں آنے والے وقت میں کوئی کام کروں گا یا میں وہ کام نہیں کروں گا، اگر تو وہ اپنی اس قسم پر قائم رہتا ہے تو وہ اپنی اس قسم سے بری ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے تو فرمایا گیا کہ اسے پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ جو 10 مسکین ہے، قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا جو ہے کھانا کھلانا ہے، یا ان کے لباس کا بندوبست کرنا ہے، یا جو غلام ہے اس کو آزاد کرنا ہے۔ اب غلامی کا جو کلچر ہے وہ تو ختم ہو چکا، اس کے علاوہ جو باقی 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان میں بھی کوئی بندہ استطاعت نہیں رکھتا وہ ادا کرنے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، یہی اس کے قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جو تم لوگوں کی قسمیں ہیں ان کی حفاظت کرو، تاکہ جو کفارے کی نوبت ہے وہ تم پر آئے ہی نہ۔ مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص نے ایسی قسم کھائی کہ شریعت مطہرہ کے روح سے اس پر جو قائم رہنا ہے وہ برا سمجھا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے قسم کھا لی کہ میں اپنے دوست کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہوں، اگر کسی نے ایک قسم کھا لی کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ معاذ اللہ جو ہے وہ قطع تعلق ہی کرتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق ہی کرتا ہوں، ان کے ساتھ کبھی نہ ملوں گا، نہ بات کروں گا، نہ غمی خوشی میں جاؤں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس قسم کو توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا کہ اے مومنو، شراب، جوا اور بتوں کے پاس جو نصب شدہ پتھر ہیں قربانی کے لیے، اس کے علاوہ جو فال کے تیر ہیں، یہ محض شیطان کے ناپاکیوں میں سے ہیں۔ فرمایا کہ تم ان سے دور رہو، تم ان سے باز رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے اور جوے کے ذریعے سے تم لوگوں کے درمیان بغض پیدا کر دے، تم لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کر دے، تم لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دے، اور اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے سے روکے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سوالیہ نشان کے طور پر آگے بیان فرمایا۔ اب آیت نمبر 95 سے لے کر 99 میں حالت احرام کے اندر جو شکار کرنا ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو احرام ہے اس کو اتار دیتا ہے تو اب اس کے لیے شکار کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی بندہ احرام کے اندر ہی ہے تو اس کے لیے جو خشکی والے جانور ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہے، اور جو بحری جانور ہیں ان کا شکار کرنا اس کے لیے حلال ہے۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر بہت سی باتیں ایسی ہیں اگر تم پر عیاں ہو جائیں تو وہ تمہیں ناگوار گزریں گی۔ زمانہ جاہلیت میں جو مشرک تھے انہوں نے ایسا کیا تھا کہ بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دھونا، ان پر سامان لادنا یا ان کا گوشت کھانا جو ہے وہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں از خود یہ لوگ اسے اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، جبکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اب آیت نمبر 104 میں
بتایا گیا کہ جب اہل ایمان اور دین سے انحراف کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے اس کی طرف آ جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس روش پر ہیں، ہم جس طریقہ کار پر ہیں، اس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ پھر قرآن نے یہ بات فرمائی کہ اگرچہ جو ان کے آباء و اجداد ہیں، ان کے باپ دادا ہیں، وہ جاہل ہوں اور وہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ مزید یہ آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ جب وصیت کرنی ہو تو 2 عادل گواہ جو ہیں ان کو مقرر کر لو۔ اس کے آگے پھر وجہ بیان فرمائی تاکہ جو بعد میں جس کے متعلق وصیت کی گئی ہے ان کے درمیان پھر کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ آیت نمبر 110 اور 111 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر سے اپنی نعمتیں یاد دلوائیں، اور آیت نمبر 112 میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جو ان سے استدعا کی تھی کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل کرے، اسے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اب اس دعا کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کیجیے گا، اور یہاں پر آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ بھی نکلے گا۔ اگر انسان کند ذہن نہ ہوا، فرقہ پرستی والا شخص نہ ہوا، تو اسے قرآن کی یہ بات جو ہے وہ ضرور سمجھ آ جائے گی، اور اس کی جو کند ذہنی ہے انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز دے تو دے گا، لیکن مطلوبہ فرمائش کے پورے ہونے کے بعد اگر یہ لوگ دوبارہ الٹے پاؤں پلٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ عذاب دے گا جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو وہ عذاب نہ دیا ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جس دن تیری جو تیار خوان نعمت ہے وہ نازل ہوگی، وہ ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہوگی، یعنی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت نازل ہو اس دن کو عید کہنا جائز ہے۔ اسی سے ہم لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہمارے لیے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے ربیع الاول کو، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جو مبارک دن ہے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نصارہ ہیں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو مجھے اور میری ماں کو تم لوگ 2 معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہری سی بات ہے اعلان برات کریں گے اور کہیں گے یا باری تعالیٰ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ میں تو ان لوگوں کو یہی کہتا رہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ آج کے دن یعنی کہ قیامت کے دن جو سچوں کی سچائی ہے وہ ان کو نفع دے گی، اور پھر جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الانعام آ جاتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ 6ٹھی، جبکہ نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 55 نمبر پر موجود ہے۔ سورۃ الانعام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو صورت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی دفعہ میں مکمل صورت نازل ہوئی ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ ان میں جو توحید و رسالت کے بنیادی مسائل ہیں اور دلائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، جزا و سزا کا اس کے اندر بیان ہے، اور انسان کے اندرونی بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ مشرکین کے جو فرمائشی معجزات ہیں ان کو پورا نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وجوہات بیان کی ہیں، اور بعض مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا ہے، اور اس کے اندر اخلاق و آداب کا بھی بیان ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، اور اندھیروں کو، ظلمت کو اور روشنی کو یعنی کہ نور کو پیدا کیا، اور اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات مقرر کی اور قیامت کا وقت مقرر کیا۔ لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی قدرت کے متعلق جو ہے وہ لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر کو، باطن کو اور انسان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ منکروں کا ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں، وہ لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ بات فرمائی کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اقتدار عطا کیا زمین میں، اور پھر کئی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا
کہ ان کی بدعمالیوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب، کفار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس آ جائے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کتاب کو چھو بھی لیں تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ اور اگر ان پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ جائے، اول تو جو اس کی نوری شکل ہے اس کو یہ لوگ دیکھ ہی نہ پائیں، لیکن اگر بشری صورت میں آ جائے تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے جو کفار تھے وہ اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ آپ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، جو گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ہیں ان کے انجام کا پتہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور جو سب کو روزی دینے والا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لوں؟ آپ کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرر پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اس شخص کو اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تب بھی پوری کائنات مل بھی جائے تو اس بھلائی کو نہیں روک سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی اس جو غلط بیانی ہے اس کا رد فرمایا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، یعنی کہ آپ پر آپ کی جو نبوت ہے وہ برحق ہے۔ اب نہ ماننے کی جو وجہ ہے یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے تھے کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی نبوت کو نہ مانا وہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ وہ لوگ حسد کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ نبوت جو ہے وہ کسی اور قوم میں کس طریقے سے منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے باطل معبود کہاں ہیں، تو وہ لوگ اپنے ماضی ہی کو جھٹلا دیں گے، اپنے ماضی ہی کا انکار کر دیں گے۔ مزید آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکرین آپ کی جو بات ہے اس کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی جو بدعمالیاں ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو نہیں دیکھ پاتے، اور ساری باتیں سننے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ حق ہے یہ لوگ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اور آخرت میں پھر بتایا گیا کہ وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیجا جائے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان پر ایمان لائیں گے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ لوگ جو ہیں مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے ہاں یہ حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جو ہے یہ حق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے کا ذکر ہے اور دنیا میں واپس جا کر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ بنانے کا جو ہے وہ لوگ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آپ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بالفرض ان لوگوں کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیتا ہے تو تب بھی یہ لوگ اگر دوبارہ دنیا میں چلے گئے تو یہ وہی کریں گے جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، اور اخروی زندگی کے متعلق جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا تو یہ لوگ حقانیت کا اقرار کریں گے، لیکن اس وقت اس اقرار کا ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا جو بوجھ ہے وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے کوتاہی کی۔ یہ کفار کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، اور ان لوگوں نے ان نبیوں نے ان کے جھٹلانے پر جو ہے وہ صبر سے کام لیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبراً یعنی کہ سختی کے ساتھ سب کو ایک ہی دین پر قائم کر دیتا، لیکن جزا و سزا کا جو نظام ہے اور بندے کو جو اختیار دیا گیا ہے حق و باطل کو چوز کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ مزید آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ حق کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کفار و باطل کی فرمائشوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو یہ فرمائشیں ہیں یہ پوری کرنے کی قوت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ بے جا فرمائشیں جو ہیں ان کو پورا کرے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جو چلنے والے حیوان ہیں، آسمانوں میں اڑنے والے پرندے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح مخلوق ہیں، اور جب اچانک قیامت قائم ہو جائے گی تو جو کافر ہیں وہ بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے نکالے جانے کے جو طریقے ہیں اور لوگوں کے ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش
آزمائش کے طور پر ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مال بڑھا دیا، اور پھر دیکھا کہ وہ لوگ اپنی نعمتوں پر اتراتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہو جائے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ مال بھی ہو، اولاد بھی صحت مند ہو، زندگی اس کی A1 چل رہی ہو، اور وہ بندہ کہہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بڑا راضی ہے، تو اس انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہے، یعنی کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، نماز کی بھی پابندی کر رہا ہے، اور جتنے اسلامی احکامات ہیں ان سب کو بجا لا رہا ہے، تب تو ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مال اور یہ اولاد اس کے لیے باعث آزمائش ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 سے لے کر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی جو قوت ہے اس کو سلب کر لے تو کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نعمتیں عطا کرے گا۔ مشرک حضور علیہ السلام سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب کا جاننے والا ہوں، بس میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ بھی فرمایا کہ میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، بس میں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام اگرچہ علم غیب بتانے میں جو ہے ان کو علم غیب کی جو باتیں پتہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی تھی، لیکن جو عالم الغیب علی الاطلاق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، یعنی کہ از خود علم غیب جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نبی علم غیب جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ جانتے ہیں، از خود ان کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ نبی کے سارے امور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، جو بات ہم نے کر لی۔ اس کے بعد مشرکوں کے جو سردار تھے انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مقرر کر دیں کہ جس میں یہ جو فقراء صحابہ ہیں، یعنی کہ جو غریب صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین ہے، بعض کا ذکر بھی ہوا جن میں حضرت صہیب، عمار، مقداد، بلال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، ان کا ذکر ہوا کہ ان کے علاوہ جب یہ آپ کے پاس نہ ہو تو ہمارے لیے کوئی وقت مقرر کر دیں، شاید کہ ہم آپ کی باتوں کو جو ہے وہ غور سے سن لیں۔ تو حضور علیہ السلام تو ویسے بھی دعوت حق دینے کے خواہش مند رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ جو ان کی خواہش ہے ان کو پورا کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 52 سے لے کر 54 میں یہ فرمایا کہ جو اہل ایمان صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ یعنی کہ کفار نے جب اپنے مال کو معیار حق بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مساکین ہیں ان مسلمانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کہیے کہ تم پر سلامتی ہو اور تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اگر کسی نے ناواقفیت کے اندر کوئی گناہ کر لیا ہے، کوئی غلطی کر لی ہے، پھر وہ اس پر توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا از خود غیب کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، ان سب سے نجات دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ جو مشرک ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب نازل کرے۔ اب مفسرین اکرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ اوپر سے عذاب آنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہیں وہ تباہ کن آندیاں آئیں یا طوفانی بارشیں آئیں، اور فرمایا جو پاؤں کے نیچے سے عذاب آنے کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ یہ ہے کہ زلزلے آئیں، سیلاب آئے یا زمینی جو آفات ہیں وہ انسان پر نازل ہوں۔ مزید ایک صورت یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو تم پر جو کہہ رہا ہے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرے سر کے اوپر سے، وہ یہ ہے کہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں۔ یہ تمام صورتیں وہ ہیں کہ جو ہم وقتاً فوقتاً دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 میں جو گمراہ کن عقائد کے حامل لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بری صحبت ہے اس سے بچنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں بے خدا بحثیں کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر بھول کر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو جب آپ کو وہ چیز معلوم ہو جائے تو ان کے قریب بھی مت جائیے، پھر ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ آیت نمبر 70 میں فرمایا گیا کہ عیش و عشرت میں جن لوگوں نے دین کو کھیل بنا رکھا ہے، دین کو لوگوں نے دل لگی کا سامان بنا رکھا ہے، ان کو چھوڑنے کا ذکر ہے، اور پھر بھی
ان پر تسلسل کے ساتھ نصیحت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 71 میں مشرکوں کے رد میں فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ یعنی کہ معبود برحق کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکاروں کہ جو نہ مجھے نفع دے سکتے ہیں نہ مجھے کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نور ہے وہ مل جانے کے بعد ہم اپنے الٹے پاؤں دوبارہ پلٹ جائیں، یعنی کہ کفر کی طرف چلے جائیں؟ عقل سلیم اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ بندہ ہدایت پانے کے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف چلا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز جو فنا ہو چکی ہے اس کو فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ موجود ہو جائے گی۔ اس کے بعد 74 سے 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بڑی حکمت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم جو مظاہر پرست تھی ان کے اصلاح کے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل دیے۔ کس طریقے سے کہ ایک جو ستارہ ہے وہ چمکتے ہوئے جب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دے تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، بہت زیادہ جب اس کی روشنی دیکھی اور ان دونوں سے زیادہ روشنی دیکھی تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ جو چیز خود کو غروب ہونے سے، خود کے زوال سے خود کو نہ بچا سکے وہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ تو تمہارے جتنے بھی باطل عقیدے ہیں میں ان سب سے رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتا ہوں اور اسی کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد متعدد انبیاء اکرام کا ذکر فرمایا اور اس کے آگے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی، حکم جو حکمت ہے وہ دی، شریعت دی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلے۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جو یہودی تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول آپ کہیے کہ جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے تھے اس کو نازل کرنے والا کون ہے، اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے کہ اے مخاطب، ہر قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہیں اور جو ان کے فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ ان کی طرف اپنی جو بازویں ہیں، جو اپنے ہاتھ ہیں ان کو پھیلائے ہوئے ہیں اور ان سے کہتے ہیں فرشتے کہ نکالو اپنی جانوں کو کہ آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا ان کی عبادت کرتے تھے، آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہے اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ آئے ہو، یعنی کہ جو سارے تمہارے رشتے ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے اور جو تمہاری توقعات ہیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 95 میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی ہے اس کو پھاڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے اس کو مردے سے نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ شب کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے اس کے اندر سے نور یعنی کہ صبح کو نکالنے والا ہے، اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کا نظام مقرر کیا اور جو ستارے ہیں ان کو تمہارے لیے نشان راہ بنایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، کافی اللہ تعالیٰ کی یہاں پر نعمتوں کا ذکر کر کے توحید الہی پر استدلال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا اور جو اولاد ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نسبت سے پاک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، بیوی کی نسبت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اولاد کی نسبت سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کوئی بھی آنکھ کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکے اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 سے لے کر 107 میں یہ بات فرمائی گئی کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، تو اس کا اپنا جو شخص جو ہے وہ ان سارے نشانیاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلائل آ گئے ہیں، ان کے آنے کے بعد اگر کوئی اس کی روشنی میں چلتا ہے تو یہ اس کے اپنے لیے بہتر ہے، اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو آپ اس پر پریشان نہ ہو بلکہ آپ صرف
جو ہے وہی الہی کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 108 میں جو مختلف مذاہب ہیں، یعنی کہ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں، اب یہاں پر اسلام کا ایک حسن بیان کیا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر کسی اور مذہب کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم جو امن کی فضا ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو دنیا میں، تو تمہیں چاہیے کہ جو مشرک باطل معبود ہے نا، ان کو برا بھلا نہ کہو، اگرچہ وہ لوگ اپنی بے عملی کی وجہ سے، سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نازیبا کلمات کا استعمال کرے، تو فرمایا کہ یہ ان کی بے عملی ہے، یہ ان کی سرکشی ہے، اس کے باوجود تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموس کا دفاع کرنے کے لیے پھر بھی جو ان کے مشرکوں کے خدا ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس جو کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو یہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس کے ساتھ۔ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانی آ جائے تو یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تھا 7ویں پارے کا خلاصہ جو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو بھی کہا حق کہا اور سچ کہا۔ وما توفیقی الا باللہ۔